صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. وعن رافع بن خدیج قال قدم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ وهم یبرون النخل فقال ما تصنعون قالوا كنا نصنعه قال لعلكم لو لم تعقلوا كان خيرا فتركوه فنقصت قال فذكروا ذلك له فقال انما انا بشر اذا امرتكم بشيء من امر دينكم فخذوا به واذا امرتكم بشيء من رأيي فانما انا بشر. رواہ مسلم. حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ تشریف لائے. اہل مدینہ کھجوروں کی شادی کیا کرتے تھے، تو آپ نے جب دیکھا تو فرمایا کہ یہ تم کیا کرتے ہو؟ وہ بولے ہم پہلے سے ایسا کرتے آئے ہیں. فرمایا ممکن ہے کہ تم یہ نہ کرو تو اچھا ہو. لوگوں نے یہ شادی چھوڑ دی اور کھجور کے پھل کم ہو گئے. فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو فرمایا میں ایک بشر ہوں، جب تم کو کسی دینی کام کا حکم دوں تو اسے لے لو، اور جب اپنی رائے سے کچھ کہوں تو میں بشر ہی ہوں. حضرت امام مسلم نے اس روایت کو بیان فرمایا ہے، نقل فرمایا ہے، تو اس کو ہم ترتیب وار انشاءاللہ سمجھیں گے. سب سے پہلی بات کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے مکہ مکرمہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک خاص کام دیکھا، یعنی اہل مدینہ کھجوروں کی شادی کیا کرتے تھے، جو یہاں پر الفاظ لکھے ہیں. اب سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے بھئی یہ کیا کھجوروں کی بھی شادی ہوتی ہے یا شادی یہ کیا چیز ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ شادی سے مراد دو چیزیں ہیں: کھجوروں کا ملاپ اور اس کی خوشی منانا. تو اس میں اس کو اہل مدینہ اس موقع کو، جو کھجوروں کا موسم آنے سے پہلے اس کے بور آنے کا موسم ہوتا ہے، جسے ہم سادہ زبان میں بور کہتے ہیں، تو وہ خوشے آنے کا جو موسم ہوتا تھا نا، تو جب خوشے آ جاتے تھے، خوشے یعنی کہ اس کے اندر بور لگتا تھا، جسے ہم عرف عام میں بور کہتے ہیں، تو وہ باریک باریک سے پھول ہوتے ہیں کھجور کے. تو اسی طرح کہ آپ کا علاقے میں کھجوریں کم ہیں تو آم کے درخت زیادہ ہیں. آپ لوگوں نے آم پہ بھی بور آتے ہوئے دیکھا ہوگا، وہ بھی باریک باریک سے بالکل اسی طرح کے پھول سے ہوتے، تو بالکل اسی طرح کے کھجور پہ بھی آتے ہیں. جب یہ آ جاتے تھے نا، تو وہ ایک تہوار کی طرح اس موقع کو مناتے تھے، کیونکہ انہیں امید ہوتی تھی کہ اللہ کرم کرے گا، پھل لگے گا، پھر پھل پکے گا، پھر ہم روزی کمائیں گے، اللہ ہمیں رزق دے گا اس ذریعے سے. تو اس لیے جو ہے وہ اس کی ابتدا کو وہ خوشی کے طور پہ منایا کرتے تھے. تو یہ شادی کا لفظ اس پہ بھی اطلاق کرتا ہے. دوسرے کھجوروں کے ملاپ پہ بھی اطلاق کرتا ہے شادی کا لفظ، کہ وہ شادی کیا کرتے تھے. اب آپ کو میں یہ سمجھا دوں کہ وہ کھجوروں کا ملاپ کیسا ہوتا تھا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم پاک بنایا مٹی سے، تو اس کے بعد تھوڑی مٹی بچی تو اس سے کھجور کا درخت پیدا ہوا. تو چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے مفتی احمد یار نعیمی صاحب فرماتے ہیں کہ کھجور کی
یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے کھجور کا درخت پیدا ہوا، تو اس لیے اس میں جوڑوں کا ہونا یہ لازمی امر ہے، یعنی نر اور مادہ ہونا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم پاک سے ہی حضرت حوا کو بھی نکالا تو جوڑا بنایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی جو مٹی ہے اس کے اندر جوڑے کی خصلت ہے، تو چونکہ یہ درخت بھی حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے بنا ہے تو اس کے اندر بھی جوڑے کی خصلت ہے، یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ درخت جو کھجور ہے اس میں نر اور مادہ دو قسم کے درخت ہوتے ہیں، یعنی نر کھجور بھی ہوتی ہے اور مادہ کھجور بھی ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ اب جب جوڑوں کا تصور آ جائے گا تو ظاہری بات ہے شادی کا تصور بھی ہوگا، ملاپ کا تصور بھی ہوگا۔ تو ان کی شادی یا ملاپ جس کو نام دیا جاتا ہے وہ عرصہ قدیم سے زراعت میں یہ طریقہ مستعمل ہے، یعنی یہ طریقہ استعمال ہوتا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ نمبر ایک تو جو طریقہ کار ہے جس میں کچھ کرنا نہیں پڑتا، وہ طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے ہی با تدبیر لوگ باغ کو اس طریقے سے لگاتے ہیں کہ اس میں نر اور مادہ کھجور کے درخت اس ترتیب سے لگتے ہیں کہ موسم کی ہوا کا رخ جس وقت وہ خوشے نکلتے ہیں، تو موسم کی ہوا کا رخ جس وقت وہ باریک باریک پھول یا بور جس کو ہم کہتے ہیں اس کے خوشے برآمد ہوتے ہیں، نر پہ بھی مادہ پہ بھی، تو وہ اس حساب سے لگایا جاتا ہے کہ موسم میں ہوا کا رخ اس انداز سے ہو کہ ہوا پہلے جو نر درخت ہے اس کے خوشوں کو چھوئے اور پھر وہاں سے وہ ہوا پہنچے مادہ درختوں کی طرف۔ ایک طریقہ کار تو یہ ہے، لیکن یہ مطلب کہ ساکت و جامد ایک طریقہ کار ہے اور ہوا چونکہ نظر نہیں آتی، تو یہاں مطلقاً جو شادی سے مراد طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یعنی جو نر کا خوشہ ہے اس کو کاٹ لیا جاتا ہے یا توڑ لیا جاتا ہے، پھر جو مادہ درخت کے اندر سے وہ خوشہ نکلا ہے اس کو اس خوشے کے اوپر جو ہے نا ایسے پھیرا جاتا ہے یا اس کو مس کیا جاتا ہے اس طرح سے، یا اس خوشے کو کھول کے نا اس میں داخل کیا جاتا ہے۔ یہ دو تین طریقہ کار ہیں، اور ایک اور طریقہ کار یہ بھی ہے کہ جو نر کا خوشہ ہے اس کا ایک ٹکڑا توڑ کر کے نا تو مادہ خوشہ جو ہے کھجور کا مادہ درخت کا اس کے اندر رکھ کے اس کے اوپر سے دھاگا مار دیتے ہیں، دھاگا یا کوئی کپڑا وغیرہ ایسے مار دیتے ہیں، تو اس کو جو ہے نا اصل میں شادی کا لفظ دیا گیا یا ملاپ کا لفظ دیا گیا۔ اس سے پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ جو یعنی خصوصیات نر کی ہیں جب وہ مادہ کے ساتھ مس ہوتی ہیں، تو یہ تجربے میں عرصہ قدیم سے آیا تھا، مدینہ طیبہ میں بالخصوص اور بھی دنیا میں بالعموم جہاں جہاں کھجور ہوتی ہے، کہ اس طرح سے پھل کی بڑھوتری ہوتی تھی، پھل اچھا خاصا جو ہے نا وہ مادہ کھجوریں اچھا خاصا پھل دیا کرتی تھی۔ تو سب سے پہلے آپ کو میں نے یہ سمجھا دیا کہ اس لفظ سے مراد کھجوروں کا ملاپ یا شادی اس سے مراد کیا ہے، اور اس موقع کو خوشی کے طور پہ منایا جاتا تھا۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے یہ ان کو اس موسم میں عمل کرتے ہوئے پایا کہ وہ لوگ جو ہیں اس طرح سے معاملہ کرتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس معاملے سے منع فرمایا کہ کیا ہی بہتر ہو، یعنی منع سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے شرعی طور پہ منع فرمایا ہو، شرعی طور پہ نہیں، آپ نے جیسے ایک دنیاوی کام کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کچھ فرما دیا کرتے ہیں، اس انداز سے آپ نے ان کو فرمایا کہ کیا ہی بہتر ہو کہ تم ایسا کام نہ کرو، یعنی یہ جو تم کر رہے ہو۔ اچھا، اب انہوں نے وہ یعنی کہ چھوڑ دیا اس کو، تو اب چھوڑ دیا نا میرے دوستو تو پھل کم ہو گیا، ٹھیک ہے، یہاں تک میں آپ کو پڑھا دوں پھر اگلی بات آگے کروں گا۔ پھل کم ہو گیا، اب یہ چونکہ درخت کا نر مادہ کا مسئلہ تھا، دین کا مسئلہ تو یہ تھا نہیں، یہ ایک دنیاوی مشورے کے یا اس معاملے کے تحت تھا، لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیوں فرمایا؟ تو یاد رکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرض منصبی ہے نا وہ ہے لوگوں کو ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پہنچانا اور ایمان کو مضبوط فرمانا اور ایمان کو عطا فرمانا۔ آپ ہادی بھی ہیں اور مہدی بھی ہیں، آپ اللہ نے آپ کو کلہم ہدایت یافتہ، کل ہدایت آپ کو عطا فرمائی ہے اور آپ آگے ہدایت عطا فرمانے والے ہیں۔ اب اگر آج ذرا اس کو آپ، یہ تھا تو دنیاوی کام، لیکن باریکی کے ساتھ غور کریں نا اس میں، تو اس میں ایک بہت بڑی خرابی موجود ہے ایمان کے لحاظ سے۔
وہ خرابی ہے کہ توکل کا جو معاملہ ہے نا، اس کے اندر توکل مطلب کہ اس میں کمی ہونا یا نہ ہونا، وہ پہلو اس میں نمایاں نظر آتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایمان مضبوط فرمانے کے لیے اور لوگوں کو توکل عطا فرمانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اب یہ تو ایک دنیاوی کام تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مناسب جانا ہے کہ اس کام سے ان کو منع کیا جائے، کیونکہ اس میں پھر توکل پہ حرف آتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس چیز سے منع فرما دیا کہ کیا ہی بہتر ہو کہ تم ایسا نہ کرو۔ اچھا، اب آگے کیا ہوا کہ پھل کم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر صاحب مرقات نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ پر توکل کرنا، صبر کرنا، قناعت کرنا، یہ ساری چیزیں بندے کے لیے امتحان کے صورت میں ہوتی ہیں۔ کچھ عرصہ بندے کو اس پہ مدامت کرنی پڑتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرے گا، معاملات پہ قناعت کرے گا، معاملات میں صبر سے کام لے گا، روزی میں اختصار سے کام لے گا۔ پھر معاملہ اللہ کی طرف سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ کشادگیاں عطا فرما دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کشادگیاں عطا فرما دیتا ہے۔ تو وہ صاحب مرقات فرماتے ہیں کہ جو باغ کے مالکان تھے، اگر وہ کچھ عرصہ صبر فرما لیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس جو وہ کیا کرتے تھے خوشوں کا عمل، اور جتنا پھل آتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ ان کو پھل عطا فرما دیتا، ٹھیک ہے نا۔ اس کی جو مطلب کہ ایک معقول وجہ ہے نا، ایک وجہ تو ہے ایمانیات، کہ وہ بات سمجھ میں آئے نہ آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، اس کو ماننے تسلیم کرے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لیکن اس کی حقیقی طور پر بھی اگر ہم اس کو ثابت کریں تو بے شک اس میں فائدہ تھا۔ وہ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ آپ کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا علم عطا نہیں فرمایا، بلکہ آپ کا جو علم نبوت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطائی اور کامل مکمل آپ کو عطا فرمایا ہے، اس میں تمام علوم شامل ہیں۔ اس میں علم زراعت بھی شامل ہے اور علم نباتات بھی شامل ہے، علم نباتات اور علم زراعت۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کچھ فرمایا تھا تو اس بات کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ نعوذ باللہ آپ نے لا علمی میں فرما دیا، نہ صرف توکل کے لیے آپ نے فرمایا تھا، بلکہ آپ نے اپنے علم کی وجہ سے ظاہری فائدے کے لیے بھی فرمایا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اگر میں اس چیز کا ثبوت دوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو سید الانبیاء ہیں، آپ کو تو کلیتاً سارے علوم حاصل ہیں، لیکن اگر انبیاء کرام کی بھی بات کی جائے تو اللہ نبیوں کو دنیاوی علوم، سائنس کے علوم، علم نباتات، علم زراعت، سمندروں کے علوم، پہاڑوں کی معدنیات کے علوم، یہ علوم اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا، یہ علوم اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر چونکہ علم زراعت کی بات ہو رہی ہے اور علم نباتات کی بات ہو رہی ہے تو ہم اسی چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ دوسرے علوم پہ تو جب موضوعات آئیں گے تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو سید الانبیاء ہیں، لا محالہ حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ کا علم بہت زیادہ ہے، اور کتنا زیادہ ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو اگر آپ دیکھیں تو یوسف علیہ السلام اللہ کے پاک نبی ہے نا علیہ الصلوۃ والسلام۔ بظاہر آپ کسی زمیندار کے بیٹے تو نہیں ہیں، یا آپ نے کوئی زراعت وغیرہ تو نہیں کی، ٹھیک ہے نا، اور بظاہر آپ نے کہیں سے علم نباتات بھی حاصل نہیں کیا، لیکن علم نبوت ایک ایسا جامع علم ہے کہ علم نبوت جب نبی کو اللہ عطا فرماتا ہے اس میں سارے علوم اللہ عطا فرماتا ہے، وہ دینی ہوں، دنیاوی ہوں، وہ کسی بھی اقسام سے تعلق رکھتے ہوں، اللہ تعالیٰ سارے علوم عطا فرماتا ہے۔ اسی میں علم نباتات اور علم زراعت بھی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام زراعت سے کبھی کوئی واسطہ تعلق آپ کا نہیں رہا۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو ہی دیکھ لیں، بچپن سے ہی ایک جو آزمائشی اور وہ جو اللہ کی محبت کا ایک دور تھا شروع ہو گیا تھا۔ کنویں میں ڈالے جانا، وہاں سے نکالے جانا، مصر لے جائے جانا، وہ سارے آپ کو معاملات، اب وہ درس میں اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن میں توجہ اس جانب آپ لوگوں کی دلانا چاہتا ہوں، سامعین کی، فیس بک والوں کی بھی اور حاضرین محفل کی بھی، کہ آپ کا زراعت سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا، علم نباتات بظاہر آپ نے حاصل نہیں کیا،
لیکن اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ یہ جو 7 سال قحط کے آئیں گے اس کا انتظام یہ ہے کہ یہ جو گندم کے دانے ہیں ان کو ان کی بالی کے اندر ہی رہنے دو. جو گندم کے خوشے ہیں اسی خوشوں کے اندر اس دانے کو رہنے دو اور اس طرح سے اس کو اسٹاک کیا جائے, اس کو ذخیرہ کیا جائے تاکہ یہ قحط کے وقت میں کام آئیں. اب مجھے بتائیے اس وقت کے جو ماہرین تھے, یہ علم تو کسی زراعت کے ماہر کے پاس بھی نہیں تھا کہ ان کو دانوں کو انہی کے بیچ میں جب رکھا جائے گا اور ان کو نہیں نکالا جائے گا تو ان کو کیڑا نہیں لگے گا, یہ خراب نہیں ہوں گے اور 7 سال تک کفایت کر جائیں گے, ان کو کیڑا نہیں لگے گا. ایسا تو کسی زراعت اس وقت جو نظام ہوگا پڑھائی کا, زراعت کا یا نباتات کا, تو ان کو بھی نہیں تھا. یہ علم کیا تھا, کہاں سے آیا تھا؟ اللہ اکبر. چاشنی ہے گیر کے چوں آمدہ, ذرا چکھ تو صحیح ہے مٹھاس کیوں آئی ہے اور کہاں سے آئی ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ کی جانب سے آئی تھی. یہ میٹھا علم, یہ فائدہ مند علم حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا تھا. اور جو علم نبوت تھا وہ علوم کا مجموعہ ہے, اسی میں سے یہ ایک علم تھا. ٹھیک ہے نا. اب یہ زراعت کے معاملے میں آپ یہ دیکھ لیں. ساتھ اگر میں یہ بات بھی کر جاؤں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بظاہر کون سا تجربہ تھا حکومت کا. حکومت ایک ایسی چیز ہے, بادشاہت ایک ایسی چیز ہے, حکمرانی ایک ایسی چیز ہے, اس کے لیے تو باقاعدہ بادشاہ اپنے بچوں کے لیے اتالیق مقرر کرتے ہیں. وہ ان کو بادشاہت پڑھاتے ہیں, ان کو حکمرانی کا طریقہ سکھاتے ہیں. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا اتالیق کون تھا؟ ان کو علم حکومت پڑھانے والا کون تھا؟ حکمرانی کے طریقے بتانے والا کون تھا؟ لیکن انہوں نے حکمرانی کی یا نہیں کی؟ اور جہان بھر میں سب سے کامیاب حکمرانی آپ کے دور میں آپ ہی کی حکمرانی تھی. کہاں سے آیا تھا وہ علم؟ آیا کتابوں سے آیا تھا؟ آیا سکول یا مدرسے سے آیا تھا؟ نہیں. وہ رب تعالیٰ نے جو علم نبوت عطا فرمایا تھا اسی میں وہ علم بھی آیا تھا. تو یہ علم نبوت صرف شریعت کا علم نہیں, فرائض و واجبات اور سنن موقدات یا مستحبات کا علم نہیں. یہ علم ایک جامع علم ہے اور تمام علوم کو علم نبوت محیط ہے, تمام علوم کو گھیرے ہوئے ہے. اور تمام علوم کی حقیقتیں علم نبوت کی حقیقت میں اللہ نے سمو دی ہیں. تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم ہے کہ بالیوں کے اندر, خوشوں کے اندر دانے رکھنے سے ان کو کیڑے نہیں لگیں گے اور آئندہ یہ 7 سال تک کفایت کریں گے, 7 سال تک یہ صحیح سلامت رہیں گے, بالکل ٹھیک رہیں گے, تو اگر ان کو خوشوں کا علم ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کھجور کے خوشوں کا علم نہیں؟ اللہ اکبر. میرا یہ صرف وجدان نہیں بلکہ یقین و ایمان و ایقان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف کھجور کے درخت اور پھل کے بارے میں آپ لے لیں, جتنا حضور جانتے ہیں کوئی بھی نہیں جانتا. کھجور کا درخت کیا ہے, اس کے اندر کون سے سالٹس ہوتے ہیں, اس کے اندر کون سے کیمیکلز ہوتے ہیں, اس کے خوشوں کی کیا خصوصیت ہے, پھل کیسے کم ہوگا, کیسے زیادہ آئے گا, ہر چیز کے بارے میں حضور کو علم ہے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تھا ایسا نہ کرو تو اس میں کامل سبق تو توکل کا تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی فائدہ بھی پوشیدہ تھا. لیکن باغ کے مالکان اگر تھوڑا صبر کر لیتے تو اس کے اندر سے جو کچھ نکل کے آتا وہ بہت کچھ ہوتا. لیکن انہوں نے جلد ہی بارگاہ رسالت مآب میں عرض کر دیا, جلد ہی, کہ حضور یہ تو پھل کم ہو گیا ہے, تو اس کے لیے حضور کچھ فرمائیے. تو میرے دوستو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آگے جو فرمایا اس کو سنیے. فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم نے کھجوروں کی شادی کرنا چھوڑ دی, یعنی وہ جو پیوند کاری تھی وہ چھوڑ دی ہے ہم نے, تو پھل کم ہو گیا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نرالے انداز سے, پچھلی احادیث میں ہم نے کسی اور طرح پڑھا ہے, لیکن اس حدیث کو سمجھنا اور اس کے بارے میں ایک تحقیقی نقطہ نظر رکھنا یہ نہایت ضروری ہے. اب وہ جو اصل تحقیقی نقطہ نظر ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور یہ الفاظ سن لیں. فرماتے ہیں حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے یہ واقعہ حضور کی خدمت میں عرض کیا
تو فرمایا میں ایک بشر ہوں، میں ایک بشر ہوں، جب تم کو کسی دینی کام کا حکم دوں تو اسے لے لو۔ کس چیز کا؟ دینی کام کا، کیونکہ وہ فرائض منصبی نبوت سے ہے۔ اور جب اپنی رائے سے کچھ کہوں تو میں بشر ہی ہوں۔ اب اس کو سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ آگے جو معاملات ہیں نا، اگر اس میں تھوڑا سا رد و بدل کسی کے اندر بھی ہو گیا تو ایمان چلا جائے گا، انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کو ذرا سمجھ لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، میں نے آپ کو عرض کیا کہ حضور باغ کی رمز سے کھجور کیسے زیادہ ہوگی، اس چیز سے بے خبر حضور نہیں ہے، اللہ نے آپ کو بے خبر نہیں رکھا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے حضور کامل علم والے ہیں، آپ کا مشورہ ہر مشورے سے بہتر ہے، آپ نے جو فرمایا ہے اگر کچھ صبر کیا جائے تو اس میں بہتری ہی بہتری ہے۔ لیکن اب جو صورتحال پیش آئی کہ صبر کا معاملہ نہیں ہوا، تو میں نے علم کا ثبوت تو آپ کو دے دیا، اب اس میں کوئی کلام رہا نہیں، بات کرنے والی رہی نہیں۔ اب آگے سمجھ لیجئے کہ یہ سمجھ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک فرمان یہ دو قسم کے ہیں۔ کتنی قسم کے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک فرمان جو آپ فرماتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ نمبر ایک، شرعی احکام، یعنی شریعت کے جو احکام ہیں، فرائض کیا، واجبات، نمازیں، روزے، طریقہ کار، وہ ساری چیزیں جس کا نام شریعت ہے، شرعی احکام۔ اور دوسری ہے آپ کی دنیاوی کاموں میں حکم نہیں، رائے شریف، رائے مبارک، دنیاوی کاموں میں کوئی رائے مبارک آپ عطا فرما دیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دو چیزیں ہو گئی، شرعی احکام الگ ہو گئی، رائے مبارک الگ ہو گئی۔ اب جو شرعی احکام ہیں وہ لازم العمل ہیں، جو شرعی احکام ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے متعلق دیگر جو دین کا نظام ہے وہ لازم العمل ہے، اس میں کبھی بھی اس کو نہ چھوڑا جا سکتا ہے، نہ پس پشت ڈالا جا سکتا ہے، نعوذ باللہ، اس پہ عمل کرنا ہی کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر اس میں جو حضور نے فرمایا ہے وہ اس کے اندر جو احکام ہیں وہ اس میں سے کوئی فرائض ہیں تو اس کا ترک کرنا بھی حرام ہوگا اور انکار کرنا کفر ہوگا، تو لہٰذا اس کو وہ احکام لازم العمل ہیں، اس پہ لازم عمل کرنا پڑے گا، اس میں سے کوئی حکم آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ جو قسم ہے یہ ہے شرعی احکام، اور یہ بھی حضور کے احکام میں سے ایک قسم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس لیے کیونکہ وہاں پہ نا نبوت اور نورانیت کا لحاظ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ مگر اب دوسری چیز، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں، صرف ایک رائے مبارک، وہ اس انداز میں ہوتی ہے کہ تم یہ کر لو تو بہتر ہے، نہ کرو تو تم پہ پکڑ نہیں ہے، کر لو تو بہتر ہے، نہ کرو تو تم پہ پکڑ نہیں ہے، اور حضور اس کو دین کا حکم بھی قرار نہیں عطا فرما رہے۔ تو اب یہ ہے رائے مبارک، ٹھیک ہے۔ شریعت کا حکم کیا ہے؟ شریعت کا حکم یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے مبارک کو قبول کرنا یہ شرعی طور پہ علماء نے لکھا مستحب ہے۔ اب یہ بات عاشقوں کی نہیں ہے، بات یہ سمجھ لیں، کس کی بات؟ عاشقوں کی نہیں، بات ہو رہی ہے عام جو یعنی کہ ایک قانون ہے اس کی۔ عاشقوں کا قانون کیا ہے؟ عاشقوں کے قانون تو جدا ہوتے ہیں، محبوب نے فرما دیا، احکام تو احکام ہے، رائے مبارک بھی ہو، حضور نے فرما دیا، بس اب دوسری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہم یہاں پر عام لوگوں کے لیے جو شرعی حکم ہے اس کو ہم بیان کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت نے لکھا ہے اور یہ ضروری ہے، تاکہ کل کو کوئی بندہ بے جا بھی کسی پہ کفر کا فتویٰ نہ لگائے، اور جو شرعی احکام ہے اور رائے مبارک ہے اس میں بھی امتیاز پیدا ہو جائے۔ شریعت ہمیں ایک ایک چیز کھول کے بتاتی ہے، احادیث علم کا خزانہ ہے، اور ہم جب بھی حدیث پاک پڑھتے ہیں تو ہر مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حضور کی نظر رحمت سے علم کے نئے باب کھلتے ہیں، نئی موضوعات ہمارے سامنے آتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ رائے مبارک، اب شرعی احکام کی بات تو ہو گئی نا الگ، اس کا تو آپ کو بتا دیا۔ اب رائے مبارک، رائے مبارک کا قبول کرنا یعنی اس کو ماننا یہ مستحب ہے۔ کیا ہے؟ مستحب۔ اور شریعت مطہرہ نے عام لوگوں کو نہ ماننے میں بھی اختیار دیا ہے،
کیا کرنے میں؟ ماننا مستحب ہے، اور نہ ماننے میں بھی اختیار دیا ہے، لوگ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ لیکن اگلی بات بہت بڑی ہے، وہ سن لیں۔ ماننا یعنی قبول کرنا، ٹھیک ہے، ماننے سے مراد ہے قبول کرنا، یعنی قبول کر لیا، ٹھیک ہے، تو مستحب ہے۔ لیکن اگر قبول نہ کیا بھئی، اس پہ عمل نہ کیا، تو اب بندہ کافر نہیں ہوتا، مطلب یہ کہ وہ گناہ کبیرہ کا مستحق بھی نہیں ٹھہرتا، تو نہ ماننے میں بھی اختیار ہے کیونکہ مستحب ہے۔ لیکن اگلی بات کو اچھی طرح سن لیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے مبارک، کیا چیز؟ شرعی احکام نہیں، رائے مبارک پہ بات ہو رہی ہے۔ رائے مبارک کو نعوذ باللہ برا یا حقیر جاننا، نعوذ باللہ برا یا حقیر جاننا، فرمایا یہ کفر ہے۔ عمل کرنا نہ کرنا وہ تو مستحب کے زمرے میں آئے گا، کہ رائے مبارک پہ عمل کر لیا تو آپ استجابی ثواب کے حقدار ٹھہرے، نہ کیا تو گناہ گار نہیں ہوئے، یہ تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن رائے مبارک کو حقیر جاننا نعوذ باللہ یا برا جاننا، یہ بالکل کھلا ہوا کفر ہے، ٹھیک ہے نا، لہٰذا حقیر نہیں جانا جا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے حقیر جاننے میں کفر ہے، اور انسان ایمان ختم ہو جاتا ہے اور اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور یہی اس حدیث کا مطلب بھی ہے جو آپ نے فرمایا کہ میں بشر ہوں، کہ جب اپنی رائے سے کچھ کہوں تو میں بشر ہی ہوں۔ اس حدیث کا مقصد بھی اور اہل سنت کا عقیدہ بھی دونوں یہی بات ہے کہ حقیر یا برا جانیں گے تو کافر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے مبارک اور مشورہ، کیونکہ رائے میں حضور کی بشریت کی جلوہ گری ہے۔ خیال رہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے آپ کو بشر فرمانا یہ آپ کا کمال ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے آپ کو بشر فرمانا یہ کمال ہے، لیکن ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو محض بشر نہیں کہہ سکتے، یہ بے ادبی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خیر البشر کہیں، لیکن صرف بشر کہنا یہ بے ادبی ہے، اور تحقیر کے لحاظ سے کہا تو کفر میں چلا گیا۔ لہٰذا ایسے معاملات میں انتہائی احتیاط یہ لازم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو بشر فرمائیں تو معاملہ اور ہے، لیکن ہم امتی ہیں، ہمیں کیا چاہیے؟ بات تو یہ ہے نا کہ ایک ایسی چیز، ایک ایسا لفظ جو حضور، اب میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ابھی کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے پنجاب کا وزیر اعلیٰ اپنے آپ کو خادم اعلیٰ کہلاتا تھا، لفظ سنا ہوگا آپ نے، کیا چیز؟ خادم اعلیٰ، ٹھیک ہے۔ اب اگر وزیر اعلیٰ اپنے آپ کو خادم اعلیٰ بھی کہے تو ہے تو وہ وزیر اعلیٰ، اگر وہ اپنے آپ کو خادم اعلیٰ کہے نا، یا کوئی بادشاہ یہ کہے، وزیر اعلیٰ کی بات چھوڑ دو، کوئی بادشاہ ہو کسی ملک کا، وہ کہے میں عوام کی خدمت کرتا ہوں، میں عوام کا خادم ہوں، تو کیا آپ بھی اس کو یہی لفظ کہیں گے؟ اگر کوئی انسان معمولی سابی عقل رکھتا ہے تو وہ کہے گا بادشاہ اپنے آپ کو خادم کہتا رہے، لیکن ہم تو اسے بادشاہ ہی کہیں گے، ہم تو اسے بادشاہ ہی کہیں گے کیونکہ ہے جو بادشاہ، ٹھیک ہے نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو بشر فرمائیں گے تو ہم پھر بھی سید الانبیاء ہی کہیں گے، ہم خاتم الانبیاء ہی کہیں گے، ہم محمد مصطفیٰ ہی کہیں گے، ہم احمد مجتبیٰ ہی کہیں گے، ہم خاتم النبیین ہی کہیں گے، ہم خیر البشر ہی کہیں گے، ہم یہی کہیں گے منبع خیر منبع برکت حضور کی ذات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے آپ کو بشر فرما دینا یہ اس بات کو جائز نہیں کرتا کہ لوگ اس کا رٹا لگانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے نا، یہ بات ہے۔ اور تو اس لیے بشر کا جو معاملہ ہے نا، اس میں خاص طور پہ احتیاط کرنی چاہیے، اور یہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کیا، کہ اگر نعوذ باللہ اہانت کے لحاظ سے
یعنی نعوذ باللہ کسی توہین آمیز پہلو سے، جسے منافق بھی کہا کرتے تھے بعض الفاظ، تو اگر منافقت کے پہلو سے، اہانت کے پہلو سے اگر بار بار اس کے رٹے لگا جائیں تو پہلی مرتبہ میں ہی ختم کہانی، پہلی مرتبہ میں ہی ایمان ختم، چھٹی، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک اور چیز بھی لکھی ہے، فرمایا کہ اہانت کے بجائے اگر برابری کے معنی میں بھی کوئی نعوذ باللہ یہ لفظ استعمال کرے تو آپ فرماتے ہیں وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ اہل سنت کا بنیادی عقیدہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ لفظ کہنا برابری کی بنیاد پہ، اہانت کی بنیاد پہ اسلام سے بندے کو خارج کرتا ہے، اور اس کی تکرار کرنا یہ انتہائی نامناسب اور بے ادبی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ افضل جانتے ہوئے بھی اس لفظ کا استعمال کرنا، علماء نے اس کو بھی بے ادبی لکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا اس معاملے میں اس لفظ سے خاص احتیاط برتنی چاہیے۔ کسی کو کیا ہے کہ اگر تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لو تو دو پیارے جملے بڑھا کر کہو، اللہ نے جب بڑھایا، ٹھیک ہے نا بھئی، خدا نہیں کہنا، ٹھیک ہے نا جی، خدا کا بیٹا نہیں کہنا، باقی خاتم الانبیاء تو کہتے ہو، یہ تو عقیدہ ہے، مصطفیٰ تو کہہ سکتے ہو، مجتبیٰ تو کہہ سکتے ہو، معاملات بڑھا کر مرتبوں کو، یہ جو مصطفیٰ کا لفظ ہے نا، یہ لفظ خود برگزیدگی کے ساتھ ساتھ یہ بڑھانے کی جانب اشارہ ہے، اللہ نے بڑھایا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جس کو مقام استفاء پر اللہ نے کمال اور بلندی عطا فرمائی نا، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کا جب ذکر کریں مبارک ناموں کے ساتھ، پیارے الفاظ کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اور ساتھ درود پاک پڑھتے ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور یہاں بھی آپ نے اسی بات کو آگے فرمایا ہے، فرمایا کہ دیکھیں، مثال بیان فرمائی ہے کہ دیکھیں جو شیطان ہے اس نے یہی تو کہا تھا کہ مجھے زیبا نہیں کہ میں بشر کو سجدہ کروں، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا اس نے بھی یہی لفظ استعمال کیا تھا، تو اس میں احتیاط لازم ہے کہ اس نے کہا تھا میں بشر کو سجدہ کروں، تو چونکہ وہاں پہ بشر اس نے کہا تھا نعوذ باللہ اہانت کی نیت سے، تو اس لیے وہ کافر ہو گیا تھا۔ آپ یہ مسئلہ یہاں بیان فرما رہے ہیں اس واقعے۔ دوسری بات یہ، حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو فرمایا انی کنت من الظالمین، ابھی تو بات بشر کی تھی، تو آپ نے تو اپنے آپ کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے، میں اس کا اردو ترجمہ نہ کروں تو بہتر ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے انی کنت من الظالمین، ٹھیک ہے نا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے بڑا پیارا جو ہے نا اس کا ترجمہ کیا، فرمایا بے شک مجھ سے بے جا ہوا، اس لفظ کو استعمال نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ بھائی نبی اپنے لیے کسی لفظ کو استعمال کریں تو امتی کا یا ایمان والے کا حق تو نہیں نہ بنتا کہ وہ لفظ اس کو استعمال کرے، چاہے ترجمہ ہی کیوں نہ کر رہا ہو، ٹھیک ہے نا، مترجم ترجمہ ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ تو اس لیے جو ہے اس قسم کے الفاظ سے احتراز لازم ہے، ٹھیک ہو گیا جناب۔ تو میرے دوستو، میں نے آج مختصراً اس حدیث کو آپ کے سامنے بیان کیا، مختصر تو بیان کیا لیکن جامع طور پہ میں نے آپ کے سامنے اس کو بیان کر دیا ہے، لہٰذا جو لفظ بتایا اس سے احتیاط لازم ہے، اور رائے کا جو شرعی حکم ہے وہ بھی بتا دیا، اور شرعی احکام کا جو حکم ہے وہ بھی بتا دیا کہ نافذ العمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں نے مختصر اور جامع جو اس پر کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کمیوں بیشیوں کو معاف فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق وہ علم جس میں ادب ہو، اللہ وہ علم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔